رحمتوں کی برسات لیے ماہ رمضان آیا، گناہ گاروں کی بخشش کے لیے ماہ رمضان آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدی انبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کے اندر رحمت رمضان کی حسین ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ حسب معمول میں آپ سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ انشاءاللہ جب کل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کی یہ جو مبارک ساعتیں رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جیسا کہ گزشتہ سال جو پیارے آپ کے اور ہمارے درمیان موجود تھے، اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ آپ ان لمحات کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے ان لمحات کو بالکل ضائع مت کریں۔ جتنے ایام گزر گئے ہیں، جو باقی ہیں، انہیں غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اس ماہ رمضان کو بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ ناظرین کرام، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مبارک ماہ آتا ہے تو رب تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے، کیونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو میں نے اور آپ نے اپنی بخشش کا ذریعہ بنانا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ حسب معمول میں آپ سے عرض کیا کرتا تھا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ نے تو اپنا حصہ شامل کر لیا ہے، لیکن آپ نے مزید حصہ شامل کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو شیئر کرنا ہے، اپنے دوستوں تک پہنچانا ہے، اپنے پیاروں تک پہنچانا ہے۔ کیا پتا ایک حق کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی صدا ہمارے لبوں سے نکل جائے، آپ کا ایک شیئر ایسا آ جائے جو کسی کی زندگی تبدیل کر دے، کیونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم محض اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ہماری ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خصوصی تعاون شامل ہے بٹانی چائے والوں کا، اور ساتھ ساتھ البدر اسکول سسٹم کا خصوصی تعاون شامل ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری ہر دن حاضر ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ وہ عظیم نگینیں، وہ عظیم آوازیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ بلا مبالغہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ ایسے ثناخان مصطفی ہیں شاعر راولپنڈی کے کہ جنہیں ایک بار سن کر پھر یہ دل چاہتا ہے کہ ان آوازوں کو بار بار سنا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی میٹھی آواز عطا کی ہے اور بڑا میٹھا سا لہجہ عطا فرمایا ہے، ہمیشہ محبت اور شفقت فرماتے ہیں۔ جب بھی ملتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رشتہ جو صدیوں سالوں کا ہے یہ آج بھی اسی طرح برقرار ہے اور ہمیشہ برقرار رہے گا۔ الحمدللہ اسی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے اور اسی محبت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ایک مرتبہ پھر سے کمال مہربانی فرماتے ہوئے یہ دونوں شخصیات کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہماری اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن کو چار چاند لگا دی ہے۔ جی ہاں، میری مراد جناب محترم عزت مآب چشتی برادران، بھائی محمد عادل چشتی صاحب، بھائی محمد عادل چشتی صاحب الحمدللہ ہماری رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہی عظیم قاری القرہ بھی ہیں اور صاحب قرآن کے بارگاہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں عزت مآب قاری محمد اصغر حسین الخیری صاحب۔ آپ بھی اس وقت جلوہ گر ہیں۔ ناظرین کرام، میں اپنی پوری ٹیم رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی پس کیمرہ جو موجود ہیں احباب، ان کی جانب سے آپ دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ حسب معمول ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اور آپ نے مزید یہ تعاون فرمانا ہے۔ اس ٹرانسمیشن کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے احباب تک بھی یہ محبت کا پیغام، محبت کا میسیج آسانی کے ساتھ پہنچایا جا سکے۔ ناظرین کرام، حسب معمول آئے چلتے ہیں اپنی حسین ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں التماس کرتا ہوں قاری محمد اصغر حسین الخیری صاحب سے آپ قرآن پاک کی آیات بینات کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آپ آغاز فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماعیل صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پھر دعوت دی ہے پروگرام میں۔ اللہ پاک میرا قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کی سب کی کو سب کے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما كان محمد أبا أحد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ما کان ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وكان الله بكل شيء عليما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فصل لربك وانحر إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ماشاء اللہ سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انتہائی خوبصورت برے انداز کے ساتھ اور محبت برے لہجے کے ساتھ قاری محمد اصغر حسین الخیری صاحب قرآن پاک کی آیات بینات سے آج کی سماعی ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آغاز فرما رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ اس وقت SH میڈیا کے آفیشیل پیج سے براہ راست یہ نشریات رحمت رمضان دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ سے میں التماس کرتا ہوں، آپ احباب جتنے بھی اس وقت ہم سے جڑ چکے ہیں احباب، آپ اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب تک بھی یہ حق کا پیغام، یہ محبت بھرا میسیج آسانی کے ساتھ پہنچایا جا سکے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کی یہ مبارک ساعتیں ہیں، ان ساتوں کا ہم نے یہ فائدہ اٹھانا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نے عبادت کرنی ہے اپنے پیارے نبی علیہ السلام جن کے صدقے سے یہ کائنات بنی اور جن کے صدقے سے ماہ رمضان کا مبارک ماہ ملا، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت درود شریف پیش کرنا ہے۔ تمام احباب یہ کوشش کریں کم از کم، زیادہ نہیں تو دن میں 100 مرتبہ ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ ضرور پیش کیا کریں، کیونکہ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو شخص کسی کو دکھانے کی غرض سے، یعنی کہ دکھلاوے کی غرض سے بھی پڑھتا ہے، وہ بارگاہ لم یزل میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ صدقات دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، کیا پتہ قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو شخص صرف اور صرف کسی کو دکھانے کی غرض سے پڑھ لیتا ہے، اس کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھ لیتا ہے۔
کوئی بھی شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، اس مہینے کو ضائع مت کیجیے گا۔ میں اور آپ ہم سب مل کر اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و قارب کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اس ماہ رمضان کا ہم نے یہ فائدہ اٹھانا ہے، کیا بتا آنے والے سال رب تعالیٰ یہ ہمیں دوبارہ ماہ عطا فرمائے یا نہ فرمائے، کیونکہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا اس ماہ رمضان کا ہمیں اور آپ ادب فرمائیں اور اس ماہ رمضان کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ ناظرین کرام، باتوں کا سلسلہ اس طرح جاری و ساری رہے گا۔ اپنے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کا تعارف میں پیش کر چکا تھا، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ جس کلام کا میں نے بھی ان سے عرض کیا تھا، انشاءاللہ اپنی بھی محبت کا اظہار فرمائیں گے۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے خصوصی مہمان اور خصوصی سرخان مصطفیٰ چشتی برادران کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عادل بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جی۔ عادل بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، ماشاء اللہ، آپ دونوں بھائی ہمیشہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے آج آپ رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم میں آئے ہوئے ہیں؟ ماشاء اللہ جی، ہر سال کی طرح رحمت رمضان پیار بانٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس کو ترقی دے آمین۔ اور اس طرح محبتیں بڑھتی رہیں اور ہم بھی یہاں پڑھتے رہیں۔ اور پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس پوری ٹیم کو اور ہمت دے اور اس سے بھی اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بس آپ کی یہ محبت ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ حسین پھول ہیں، وہ حسین آوازیں ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یقین جانے جب جب ہم نے انہیں سنا ہے تو دل یہ کرتا رہا ہمیشہ، پڑھ کر جب آپ بیٹھ کیا کرتے تھے تو پھر دل کرتا تھا کہ آپ سے عرض کیا جائے، آپ پھر حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ انتہائی خوبصورت لہجہ ہے ان کا، انتہائی خوبصورت آواز ہے، اور جس طرح کی خوبصورت آواز ہے اسی طرح کے خوبصورت یہ انسان بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید رحم کی ان کو عزت عطا فرمائے۔ جی چشتی برادران کون سا کلام لے کر آئیں جو ہمارے ناظرین کو اور ہمیں سنانا چاہتے ہیں، بطور خاص حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ ہم دی باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے، انشاءاللہ پھر وقتاً وقتاً آپ کو انشاءاللہ آگے بھی نعت رسول پاک بھی پیش کریں گے۔ امی تاری والا پیش کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں محبت و ذوق کے ساتھ۔ بسم اللہ۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، خوبصورت انداز کے ساتھ حمد باری تعالیٰ سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے چشتی برادران۔ ماشاءاللہ یہ ساتھ ان کا اسی طرح برقرار رہے گا
اسی طرح محبت کا اظہار فرماتے رہیں گے. اچھا عدیل بھائی، یہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں بھائیوں کو بڑا خوبصورت لے جاتا ہے فرمایا، یہ کب سے سلسلہ جاری و ساری ہے؟ یہ رضوی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ہمارے اس نعت پڑھتے ہوئے میں الحمدللہ 18 سال گزر گئے، ماشاءاللہ. اور اب میرا اور عادل بھائی کے ساتھ 18 سالوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ یہ سلسلہ 18 سال سے جاری و ساری ہے. تو عادل بھائی کوئی اکیڈمی کا قیام رکھا ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ گھر میں اکیڈمی ہے. اچھا پہلے اس سے پہلے جو ہماری اکیڈمی تھی وہ ورموری میں تھی، جہاں کو چشتی والا بیٹھ کے تیاری کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو سدایا سامنے ہم جناب اکیڈمی کا ہمارے نام ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو دلوی کے گھر میں وہ پیر بیت شاہ رحمۃ اللہ کے نام سے کے لیے. اچھا ماشاءاللہ. اور دوسرا ماشاءاللہ یہ معاملات جو آپ بتا رہے ہیں 18 سال سے جاری و ساری ہے، آپ نے کسی شاگردی بھی اختیار کی ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ پہلے ہم نے خود استادوں کے پاس اس چیز کو سیکھنے کے لیے گئے ہم، اور الحمدللہ ہمارے استاد محترم رانا ناصر صاحب ہیں اور استاد محترم شریعہ نقشبندی صاحب ہیں. ہمارے دو استاد الحمدللہ ہمیں دونوں استادوں نے بڑا اچھا سکھایا، اور الحمدللہ ان کی محنت سے اور ہمارے ماں باپ کی دعاؤں سے آیا. اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا. الحمدللہ پاکستان کے کونے کونے میں اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا. اور جو مطلب ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ہمارے شہر ہیں کشمیر والی سائڈ پہ، الحمدللہ ہمیں اس چیز کا ذہن میں بھی دینا کہ ہم اس حضور کی نعت پڑھتے دور چلیں. یہ اللہ پاک کا کرم حضور کے صدقے میں. وہ بات ہے نا، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول ہے. بے شک. یہ جب سے حضور کے ذکر کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں نا ہم سب، تو یقین جانے ایسی ایسی جگہوں پر ناظرین ہم جاتے ہیں جہاں تک ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر بھی سفر کرنا ہے. اگر سفر ہم نے کیا ہے تو محض اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی رضا کے لیے، ان کی ثنا کے لیے کیا الحمدللہ. جیسا کہ عدیل بھائی فرما رہے تھے کہ الحمدللہ پاکستان کے بیشتر علاقہ جہاں تک آپ نے سفر فرمایا اور حضور کی ثنا بیان کی ہے. ناظرین کرام، رب تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اس ٹائم آپ کی زبان ہوگی بند اور آپ کے جسم کی اعضاء گواہی دیں گے. تو کیا ہی بات ہوگی، کیا شان ہوگی. یہ آپ کے ہاتھ، آپ کے قدم یہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ یا رب العالمین یہ قدم اٹھے تھے، یہ ہاتھ اٹھے تھے، یا یہ قدم چلے تھے، یا تو تیری رضا کے لیے چلے تھے یا تیرے محبوب کی ثنا کے لیے چلے تھے. تو سب سے بڑھ کر یہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور ان سب کو اور آپ دوستوں کو حضور کی مدح سرائی کے لیے انتہا فرمایا ہے. ناظرین کرام، یہ چھوٹی بات نہیں ہے حضور کی ثنا بیان کرنا. حضور کی ثنا بیان کرنے والی بہت بڑی بات ہے. یہ اس کا کرم ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کی عطا ہے، بھیک ہے. سب کچھ انہی سے ہمیں ملا ہے. لیکن ہر کوئی بندہ اگر چاہے حضور کی ثنا بیان کر سے ناممکن ہے. وہی بندے حضور کی ثنا بیان کر سکتے ہیں جن کو رب تعالیٰ نے انتہا فرمایا ہوتا ہے. حضور کی ثنا وہ شخص بیان کرتا ہے جو حضور پر درود شریف بھی پڑھتا ہے، وہ بھی حضور کا ثنا عام کہلاتا ہے. تو انشاءاللہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. بڑھتے ہیں پھر چشتی برادران کی جانب. آپ سے التماس کرتا ہوں اگلا کلام کون سا ہے جو ہمارے ناظرین کو ہمیں آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ مدینے پاک کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت کلام ہے. انشاءاللہ آپ سبھی سماعت فرمائیں محبت کے ساتھ. بسم اللہ. ٹر جاؤں گے شہر مدینے، دل کے اندر یہ تمنا ہے. انشاءاللہ یہ میرا ایمان بھی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اپنے در پہ ضرور انشاءاللہ. ٹر جاؤں گے شہر مدینے، ٹر جاؤں گے شہر مدینے، مدینے ٹر جاؤں گے شہر مدینے، مکہ مدینے ٹر جاؤں گے شہر مدینے، مدینے ٹر جاؤں گے شہر مدینے، مدینے ٹر جاؤں گے شہر مدینے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاک طوفان سے اپنے بھی سفینے ہوں گے، ہر ایک کی پلکوں میں محبت کے نگینے ہوں گے. اپنی دولت پہ ناز ترائے نیازی کوئی، ایک دن دیکھنا ہم سبھی شہر مدینے ہوں گے. سامنے ہو آپ کا دربار اٹھتے بیٹھتے، یا رسول اللہ سامنے ہو آپ کا دربار اٹھتے بیٹھتے، اور میں کرتا رہوں دیدار اٹھتے بیٹھتے. اے طبیبو آؤ تم بھی مانگ لو بہر شفا، ٹھیک ہوتے ہیں یہاں بیمار اٹھتے بیٹھتے. ناظرین کرام، بڑے ہی آسن بڑے انداز کے ساتھ محبت بھرے لہجے کے ساتھ چشتی برادران تر جاواں گے شہر مدینے، تر جاواں گے شہر مدینے، خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کے صدقے یہاں اس وقت جتنے احباب تشریف فرما ہے اور جتنے احباب اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب احباب کو شہر مدینہ کا مسافر بنا دے. یہ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، رحمتوں بھرے لمحات ہیں، جہاں پر ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ناظرین کرام، یہ باتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس وقت ہماری رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے حسن کو دوبالا فرمانے کے لیے ہمارے اس علاقے کی معتبر اور قد آور شخصیت آستانہ خیریہ مرشد عباس شریف پشاور کے منظور نظر خلیفہ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے حلقہ شکریال کے اندر بڑی محنت کے ساتھ ذکر اللہ کے حلقے آباد کیے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو الحمدللہ آپ نے راہ راست پر لایا اور کئی نوجوانوں کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کا آپ نے چراغ روشن فرمایا. وہ عظیم نگینہ، وہ عظیم شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. میری مراد عزت مآب پیر طریقت، واقف رموز طریقت، واقف اسرار طریقت، راہبر شریعت، صوفی باصفا، پیکر اخلاص و محبت، عزت مآب حضرت قبلہ صوفی پیر محمد منیر ستی الخیری صاحب زد شرف و دام ذلکم، خلیفہ مجاز دربار عالیہ مرشد عباس شریف پشاور. آپ الحمدللہ پر رونق چہرے کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر سے کمال مہربانی فرماتے ہوئے ہماری اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ حاضر ہوئے ہیں. میں قبلہ کا اپنی پوری انتظامیہ کی جانب سے، اپنی پوری رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی اراکین کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ سے عرض کیا تھا، ہماری اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں خصوصی تعاون جو حاصل ہے البدر اسکول سسٹم کا، اور آپ ہی وہ شخصیت ہے البدر اسکول سسٹم کی پرنسپل بھی ہیں، اور آپ کے ہی کے زیر سایہ الحمدللہ البدر اسکول سسٹم قائم ہے، جہاں پر آپ کے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی عطا کی جاتی ہے اور ان کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ بھی روشن کیا جاتا ہے. یہ اسکول الحمدللہ چودھری نور محمد روڈ پر واقع ہے. تو التماس میں آپ سے یہ کرتا ہوں، جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمارے اس علاقے سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ضرور 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 البدر اسکول سسٹم کا حصہ بنائیں. ایڈمیشن ابھی اوپن ہے تاکہ آپ کے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی عطا کی جائے. ناظرین کرام، اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. میں بڑھتا ہوں قبلہ صوفی صاحب سے کہ آپ کے لب و لہجے کے ساتھ جو پھول نکلتے ہیں، جو موتی نکلتے ہیں ہماری اصلاح کے لیے، آپ سے میں گزارش کروں گا. ماہ رمضان کی یہ مبارک ساعتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان ساتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ سے چند مفروضات
جو ہماری اصلاح ہوگی ہمارے ناظرین کی بھی اصلاح ہوگی، جو ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے گی اور آپ ہی کے لیے. کیونکہ ایک بات ہے ناظرین اکرام، جب آپ اللہ والوں کے درمیان بیٹھو گے، جب بھی آپ کسی پاک شخص کی صحبت اختیار کرو گے، نعت خانہ ذات ہوگے، علماء اکرام ہوگے، تو جب ان کے درمیان آپ بیٹھو گے، اللہ والوں کے درمیان بیٹھو گے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کی ہوتی ہے. اپنی ہر سانس میں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں، سانس کے ساتھ ساتھ آپ یہ میسیج، یہ پیغام، یہ محبت نامہ بھی آپ پیش کرتے رہتے ہیں کہ اے لوگوں آؤ، جو زندگی گزر چکی ہے بس گزر چکی ہے، جو باقی ہے اسے صحیح کر لو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سائے میں اس زندگی کو آپ احباب بسر کر لو. اس کا مقصد ایک یہی ہے کہ اللہ ہو کے جو ذکر کے حلقے ہیں، حلقہ شکریال کے اندر مرشد آباد شریف پشاور کی جانب سے حضرت خواجہ خواجگان ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان سرکار رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ کی جانب سے جو حلقے ہمیں ملے ہیں، جو فیضان صوفی صاحب کو عطا ہوا ہے، وہ فیضان الحمدللہ آپ لے کر چل رہے ہیں. حضرت قبلہ خواجہ خواجگان ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب کی جانب سے بھی آپ کو جو فیضان ملا ہے، وہ فیضان لے کر آپ گلی گلی نگر نگر سفر فرما رہے ہیں. آپ ہی سے التماس کرتا ہوں قبلہ صوفی صاحب چند مفروضات جو رحمت برے ماہ ہے، جو ان ماہ کے دوران جو انسان کو کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، آپ اس سلسلے میں اپنی محبت کا اظہار فرمائیں. جتنے بھی احباب اس وقت ہم سے جڑ چکے ہیں، عاجز چودھری یاسین صاحب، یاسر الخیری صاحب اور دیگر احباب الحمدللہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ دوستوں کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اس وقت ایس ایچ میڈیا سے کہ آفیشیل پیج سے یہ براہ راست نشریات رحمت رمضان نشر کی جا رہی ہے. آپ اپنی محبت کا اظہار فرمائیں، اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں. جی قبلہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. حضرت گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج پھر ان بابرکت لمحات میں اپنی یاد کی، اپنے محبوب کی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور ان بابرکت لمحات سے استفادہ حاصل کرنے کی ہمیں رب نے شکر عطا فرمایا. اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ رب نے ہمیں توفیق دی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا ہے تو اسے ایسے محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ماہ رمضان کے بابرکت لمحات ہیں. رمضان غمخواری کا مہینہ ہے. ماہ رمضان جو ہے وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ ہمیں دراصل کچھ سکھاتا ہے. روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. روزہ ہمیں دوسروں کی غمخواری کی تلقین کرتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، کھانا پینا چھوڑنا تو ایک عام سا معاملہ ہے نا کہ کھانا پینا چھوڑ دیں ہم، لیکن روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، سوچوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، قلب کا بھی روزہ ہوتا ہے. یعنی ہر ایک اعضاء کا ظاہری اور باطنی جب آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ اس روزے سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. اور یاد رکھیں یہ تقویٰ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے روزہ. اور صوفیاء جو ہے بعض صحابہ نے بھی سال روزے رکھے. بسا اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں حکماً منع کرنا پڑا کہ آپ اتنے روزے مت رکھے. اتنے روزہ رکھا کرتے تھے، روزے صحابہ رکھا کرتے تھے. صوفیاء بھی بہت زیادہ 12 مہینے روزے کئی رکھتے ہیں اور کئی ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھے کے معمولات ہیں، ان معمولات میں شامل ہیں. تو رمضان ہمیں جو ہے وہ تقویٰ، حصول تقویٰ کا ایک ذریعہ ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم روزے کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے استغفار کی کثرت، 2 اعمال جو ہے وہ کثرت سے کرنے چاہیے. ایک توبہ استغفار کی کثرت ہو اور دوسرا کلمہ طیبہ کی کثرت ہو. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میرے بچے کامل حضور خواجہ خواجگان ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کو شام کا وظیفہ دیا ہے، اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ ذرا غور کریں نا.
اس میں کلمہ طیبہ 166 مرتبہ ہے جو آپ کے معمولات میں سے روزانہ آپ کو کرنا چاہیے، اور استغفار شام کے وظیفے میں 70 مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ فاغفر لی۔ تو ہم جو یہ روزہ رکھتے ہیں، بہت سے مومنین، بہت سے جو لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ کے جو حاصل کرتے ہیں نا کہ ہمیں اس سے جو ہے نا وہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے اور پھر وہ تقویٰ حاصل کرنا ہے، پھر وہ کیفیت ہم پہ جو وارد ہوتی ہے، یہ صوفیاء کی 12 مہینے یہ کیفیت ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہمیں صرف رمضان میں تھوڑی سی حاصل ہوتی ہے۔ ان کی زندگی ہی ایسی ہے کہ وہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی، جو میرے مرشد کامل عبد الخواجہ پیر محمد فتح علی جان صاحب کا ایک فرمان مجھے ذہن میں آ گیا، ایک دفعہ فرمایا کہ لوگوں یہ دنیا ایک دن کی ہے اور ایک دن کا روزہ کون سا مشکل ہے، یعنی دنیا ایک دن کی، ایک دن کا روزہ کون سا مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری زندگی وہ روزے میں رہتے ہیں، یعنی یہ روزہ نہیں کہ صرف کھانا پینا چھوڑو، یہ روزہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ روزہ اس نفس کے خلاف جنگ کرنے کا نام روزہ ہے، اس نفس کو پاؤں کے نیچے رکھ کر چلنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ رکھنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ اولیاء اللہ ایسا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک روایت کی نقل فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں 500 برگزیدہ بندے اللہ کے ہر وقت موجود رہتے ہیں اور 40 ابدال، 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال ہر وقت دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک کا وصال ہوتا ہے تو اس سیٹ کو پر کرنے کے لیے فوراً دوسرے بندے کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے، یعنی یہ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی سیٹ خالی نہیں رہتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے خاص اعمال کیا ہے، یعنی کون سے وہ عمل کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرے نا تو برائی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ کوئی اس کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جواب میں نیکی کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس توفیق سے، اس رزق سے یہ دوسروں کی غمخواری کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کئی آستانوں پہ جو لنگر کھانے جاری رہتے ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں نا قید ہوا تو کہیں سے جو لوگ بھوکے مر رہے تھے تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ جس کو کھانا نہیں ملتا نا آ جاؤ بولو شریف میں، اور وہاں 3 ٹائم لنگر ملتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ غمخواری ہے۔ آپ کے دسترخوان میں رمضان میں اگر آپ 40 چیزیں رکھتے ہیں، 50 چیزیں رکھتے ہیں، 15 چیزیں رکھتے ہیں، 20 چیزیں رکھتے ہیں، تو یہ رکھنے سے پہلے آپ ذہن میں ایک دفعہ یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ میرے پڑوس میں، میرے دائیں میں ایسا تو نہیں کہ کسی کو یہ میسر نہ ہو اور وہ افطاری خالی پانی کے ساتھ کر رہا ہو، یہ بھی سوچ لیا کریں۔ اور یہی غمخواری ہے، اور اصل روزے کا مقصد و مدعا بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا توفیق کی اللہ بالتوفیق۔ ناظرین کرام، خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ آپ کا پیغام محبت ہمیں بھی اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو عطا کر رہے تھے صوفی باصفا فیکر اخلاص و محبت صوفی پیر محمد منیر ستی الخیری صاحب۔ جیسا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا، کھانوں کا، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اپنے نفس پر آپ نے کیسے قابو کرنا ہے، صوفی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں سے قبلہ نے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں سے رب تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حسب معمول جیسا کہ آخر میں جب ہماری اس ٹرانسمیشن رحمتی رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو آپ سے یہ میں وعدہ کیا کرتا تھا، یہ عرض کیا کرتا تھا کہ کل انشاءاللہ جب دوبارہ سے آپ کے سامنے آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری حاضر خدمت ہوگا تو انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ٹرانسمیشن پسند آ رہی ہوگی اور آپ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہوں گے اور ہمیں آپ اپنی خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ SH میڈیا کے آفیشیل پیج سے براہ راست یہ نشریات رحمت رمضان دکھائی جا رہی ہے، تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، خیر کے کام میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے
اس پیج کو لائک کرنا ہے، فالو کرنا ہے اور اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے احباب بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکے۔ ناظرین کرام، آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چشتی برادران کا، قبلہ صوفی صاحب کا، آپ نے محبت فرمائی، اظہار محبت یوں بھی آپ نے فرمایا ہماری ٹرانسمیشن میں آ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو درین کی عزتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں التماس کرتا ہوں چشتی برادران سے کہ آپ آخری کلام حضور کے بارگاہ میں خراج محبت کے طور پر پیش فرمائے۔ میں آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، 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 سب سے اولا والا۔ خود دیتا ہے دینے کو چاہیے بھی، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے جی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا۔ تدبیر 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 سانو مڑ کے، تدبیر 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 سانو، سونیا میری سونے سدا، سونیا میری سونے سدا، آقا جی سردا مدینے میں آیا، آقا جی سردا مدینے میں آیا، روتا رہتا ہے دن رات سینہ، آقا جی روتا رہتا ہے دن رات سینہ، ہویا مشکل جدائی کے جینا، ہویا مشکل جدائی کے جینا، دیکھ جلدی میری روح بلدی میری، دیکھ جلدی میری روح بلدی میری، کہتی تیبائی سے سال جاوا، آقا جی کرے گا مدینے میں آوا، آقا جی کرے گا مدینے میں آوا۔
फला दे हार में मदीने चलिया में मन सोने दा दरबार में मदीने चलिया में मन सोने दा दरबार में मदीने